السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ غیر مقلد، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو دوست، دو لفظ ہیں، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ ایک ہوتا ہے مقلد اور ایک ہے غیر مقلد۔ مقلد تقلید کو کہتے ہیں، کسی کو فالو کرنے کو کہتے ہیں، کسی ایک شخص کو۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے وہ سارے کام نہیں کر لیتا ہے۔ جیسے کسی نے یہ پنکھا بنایا ہے تو اب میں تو پنکھا نہیں بنا سکتا ہوں، تو اس شخص نے لکھا ہوگا کہ بھائی یہ اس طرح بنایا جاتا ہے، تو اب اس طریقے کو فالو کرنا کہ جو کام اس نے کیا ہوا اسی کو کر کے جو اس نے لکھا ہوا ہے اسی کو فالو کرنا ہے اور میں نے آگے چلنا ہے، کیونکہ میں اس چیز کے اندر اپنا دماغ نہیں لگا سکتا ہوں، وہ چیز مجھے نہیں آتی ہے۔ تو اس کو ایسے کام کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں۔ اور پھر مقلد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے اندر یہ سوال تو کرتا ہے کہ یہ کیسے ہے، لیکن یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے۔ تو مقلد وہ اپنے استاد یا گرو یا شیخ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں استاد، گرو اور شیخ جا رہا ہے اس کی اس نے تقلید کرنی ہے، انہوں نے لکھ دیا ہے تو وہ اس کے پیچھے چلیں گے۔ اب وہ لاجک کیا ہے وہ استاد کو پتہ ہے، تو ایسے شخص کو مقلد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ غیر مقلد یعنی وہ تقلید نہیں کرنے والا، وہ فالو نہیں کرتا ہے، کسی امام کو فالو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی عقل لگاؤں گا، میں اپنی عقل سے ہی چیزوں کو سامنے لے کر آؤں گا۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں غیر مقلد۔ اور یہ پاکستان کے اندر بھی ہیں یہ لوگ، ہندوستان کے اندر بھی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے، ہم نے قرآن سے، حدیث سے خود ہی اپنے مسئلے نکالنے ہیں اور ڈھونڈنے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو سچائی کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں دنیا کے اندر، وہ کسی نہ کسی کی پیروی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی ہے، بلکہ سب ہی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی میں غیر مقلد ہوں، میں تقلید نہیں کر رہا ہوں، تو بس وہ چیز چل رہی ہے۔ ان کو بھی اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ہاں یہ پاکستان اور ہندوستان اور دنیا میں اس وقت جو غیر مقلدین ہیں، جو کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ ابن تیمیہ کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یا محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، جو سعودی عرب کے ریلیجس فاؤنڈر ہیں وہابیزم کے، تو تقلید ان کی کر رہے، ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے اور حدیث سے باہر نہیں جائیں گے، ہم کسی امام کی اس کے لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ اس نے کیا لکھا ہے، اور بلکہ ہم حدیثوں کو فالو کریں گے۔ اور جو دنیا کے اندر اصل میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے فقہا کی، دوسری ہے محدثین کی۔ فقہا کیا ہوتے ہیں؟ فقہا یہ ہوتے ہیں کہ جو مثلا ان کے سامنے کوئی ایشو آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جواب دیں، تو اب وہ قرآن میں جا کے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو نکال کے لاتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک شخص سمندر میں جا کے وہاں سے مچھلیاں نکال کے لاتا ہے، موتی نکال کے لاتا ہے، اس میں ڈبکیاں لگاتا ہے یا جال پھینکتا ہے، تو وہ قرآن سے وہ مسئلے نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں فقیہ، اس کی جمع ہے فقہا۔ اور یہ لوگ کبھی ایسے کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مسئلہ قرآن میں یا حدیث میں نہیں ملتا، چونکہ وہ بہت پہلے زمانے کی بات تھی، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی عقل کے ساتھ اس میں سوچ کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں کہ اچھا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن میں شراب کے بارے میں ہے، لیکن قرآن میں جو نشے والی جو چیزیں ہیں، جیسے آج کل کی جو چیزیں ہیں، چرس ہے یا نشے دینے والی جو الکوہل سے بنی ہوئی ہیں، کوئی ایسی ڈرنکس ہیں جو شراب کے علاوہ ہیں، ان کا قرآن میں نہیں ہے، تو اب نہ حدیث میں ان چیزوں کا ہے، تو اب کیا کریں، کیا وہ بھی حرام ہے یا نہیں؟ تو اب یہ جو فقیہ ہوگا یہ کیا کرے گا، یہ کہے گا اچھا یار قرآن میں تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن شراب کا ہے، اور شراب کے اندر جو اصل میں شراب کو کیوں کہا، منع کیوں کہا گیا، تو شراب کے اندر جو اس کا جو ریزن ہے
وہ تلاش کرتے ہیں، وہ نکالتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ چیز یہاں پر بھی ہے، لہٰذا شراب کے اوپر جو بات آ رہی تھی منع کرنے کی تو وہ یہاں پر بھی فٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قیاس، ایک مسئلے کو دوسرے چیز کے ساتھ ملانا، قیاس۔ جیسے جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح ایک چیز کا حکم دوسری چیز کے ساتھ ملانے کو قیاس کہتے ہیں، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ مفتی کرتا ہے، فقیہ کرتا ہے اسے، اور اس کی جمع فقہا آتی ہے۔ دوسرے ہیں محدثین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر بات کا مسئلہ جو ہے نا وہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے، اور یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ ہر چیز کا مسئلہ جو ہے وہ حدیثوں میں نہیں ہے، تو ورنہ یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو محدثین کہتے ہیں، اور اسی سے اہل حدیث ہے، یعنی حدیث کی پیروی کرنے والے۔ تو جو محدثین تھے پہلے جو گزرے ہیں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، یہ لوگ جو محدثین کہلاتے ہیں، لیکن یہ بھی کسی نہ کسی فقیہ کی پیروی کرتے تھے، لیکن بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کی لکھی ہوئی جو حدیثیں ہیں ان کی پیروی کریں گے، تو اسے کہتے ہیں محدثین، اہل حدیث۔ اور اہل حدیث میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، کچھ ایسے کہ جو وہابی نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مقلد غیر مقلد، فقیہ اور محدث کا فرق ہو گیا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہے دیوبندی اور دوسرا ہے بریلوی۔ دیوبندی وہ لوگ ہیں کہ جو انڈیا کے اندر جو دیوبند مدرسہ ہے اسے فالو کرنے والے لوگ، وہاں پہ پڑھنے والے، اور اس اسکول آف تھاٹ کو کہنے والے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسے دیوبندی کہتے ہیں۔ دوسرا بریلوی انہیں کہتے ہیں کہ جو امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں، جو بریلی کے اندر جن کا مدرسہ تھا۔ تو یہ دو ہیں، ان دونوں کا بھی آپس کے اندر اختلاف موجود ہے۔ یہ دو چیزیں اور سمجھیں، ایک ہے صوفی اور ایک ہے سنی اور ایک ہے وہابی۔ صوفیزم سے ہے کہ میڈیٹیشن، مراقبے اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی صفائی کرنا، اپنے اندر سے بری چیزوں کو نکالنا، صوفی اسے کہتے ہیں۔ مزاروں پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ولیوں کو ماننے والے ہیں، یہ صوفی ان کو کہا جاتا ہے۔ سنی وہ ہوتے ہیں جو اہل سنت سے ہے۔ اسلام کے اندر دو بڑے سیکٹ ہیں، ایک ہے اہل سنت اور دوسرے ہیں شیعہ۔ اہل سنت وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحابہ کرام کا فالوور کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ ان سب کی پیروی کی جا سکتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو سلسلہ ہے، یعنی یہ جو چار، یہ نمبر کے ساتھ ہیں، یعنی پہلے ابوبکر ہیں، پھر عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، اور اس کے بعد پھر باقی صحابہ آتے ہیں۔ لیکن دوسرا ہے جو شیعہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جن کو آپ چوتھے نمبر پہ رکھ رہے ہیں حضرت علی، وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ اور پھر شیعوں کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ان میں زیدیہ ہے، امامیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، باطنیہ ہے، یہ فرقے ہیں اس کے اندر۔ اور ایک اور میں نے آپ کو بتایا، سنی ہو گئے، صوفی ہو گئے، وہابی جو محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو سعودی عرب کے ریلیجیس فاؤنڈر تھے، ان کی پیروی کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، شیعہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے، یاد رکھیں گے۔ اچھا، ایک اور لوگ ہیں خوارج، کہ جو بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، اور یہ اسلام کے اندر پہلا فرقہ ہے جو سامنے آیا، اور انہوں نے حضرت علی تک کو بھی کافر کہا۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں، جو قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، حالانکہ خود اپنی طرف سے بات کر رہے تھے، اور حضرت علی تک کو انہوں نے کافر کہا۔ یہ ایکسٹریمسٹ تھے، یہ بہت ایکسٹریمسٹ، جو آج کل جو بہت زیادہ جو شدت نظر آتی ہے نا، آپ نے مسلم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسٹریمسٹ گروہ ہیں، کہ کسی کو بھی کسی نام پر، چھوٹی سی بات کے اوپر بھی قتل کر دینا، مار دینا، اس کو خون بہا دینا، اور جہاد کے نام کے اوپر دنیا کے اندر فساد مچانا۔ تو یہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور یہ خوارج یہ مسلم کے اندر شروع میں پیدا ہوئے۔ ان کو خوارجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ خارجی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں حدیث بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے
جس طرح کہ تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے، اور یہ بظاہر تو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، بہت اچھا قرآن پڑھیں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن ان کے اندر کچھ نہیں ہوگا، اندر سے خالی ہوں گے، ڈھول کی طرح ویسے ہی بجتے رہیں گے۔ تو یہ خارجی لوگ ہوتے ہیں، خارجی چونکہ خروج سے ہے، نکل جانا، تو نکل چکے ہوں گے نا، دین سے نکل چکے ہوں گے، لوگوں پر کفر کے فتوے لگائیں گے، نفرت کی بات کریں گے، انتہا پسندی کی کریں گے، انسانیت کو ڈیوائیڈ کریں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان کو خارجی کہا گیا ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے، جو آپ کو بہت ساری چیزیں اسلام کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔